تصوف جو ہے نا حافظ صاحب، یہ درسی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو درس نظامی ہے، ملا نظام الدین رحمہ اللہ جنہوں نے درس نظامی کو بنایا، نصاب بنایا، انہوں نے اس میں تصوف کو شامل نہیں کیا. اور پوچھا گیا کہ آپ نے اتنا کامل مکمل نظام بنایا ہے، نصاب بنایا جو آج تک تمام مدارس میں چلا آ رہا ہے، تو اس میں آپ نے تصوف کو کیوں نہیں رکھا؟ تو انہوں نے کہا میں نے تصوف کو اس لیے نہیں رکھا کہ تصوف درسی چیز ہی نہیں ہے، تو میں نے تو ایک درس کا نصاب بنایا ہے، تو جو غیر درسی چیز ہے اسے میں نصاب میں کیسے شامل کروں؟ کیا کہنے ہیں. تو تصوف جو ہے وہ درسی چیز نہیں ہے، تصوف صحبت سے آتی ہے. صحبت. اگر آپ نیک لوگوں کی، اہل اللہ کی صحبت کو اختیار کریں تو پھر جو عملی طور پر آپ سیکھیں گے نا، آپ دیکھیں خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کو صحبت ملی خواجہ عثمان ہرونی جی، تو انہوں نے آپ کو غریب نواز بنا دیا. اللہ اکبر. خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ کی صحبت ملی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو، تو انہوں نے اپنے وقت کا سب سے بڑا شیخ بنا دیا. خواجہ صاحب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کی صحبت ملی بابا فرید رحمہ اللہ کو، تو انہوں نے آپ کو بابا صاحب بنا دیا. بابا فرید رحمہ اللہ کی صحبت ملی خواجہ نظام الدین اولیاء کو، تو انہوں نے آپ کو نظام پاک بنا دیا. جب نظام پاک تشریف لائے تھے، آج بھی بابا صاحب کے مزار پہ ایک شعر لکھا ہوا ہے، اے آتش فراقت دلہا کباب کردہ، سیلاب اشتیاقت جانا خراب کردہ، کہ اے محبوب تیری فرقت کی آگ نے دل کو جلا کے کباب کر دیا ہے، تیری صحبت کے اور تجھ سے ملاقات کے اشتیاق نے جانوں کو خراب کر دیا ہے. تو نظام پاک بنایا، پھر نظام پاک کو کی صحبت ملی امیر خسرو کو، تو وہ امیر خسرو بن گئے. اب یہ آپ کو جتنی ترتیب نظر آئے گی، اس میں آپ کو صحبت نظر آئے گی. تو رنگ جو ہے نا، اگر آپ درس نظامی جو کر چکے ہیں، جن کے لیے آپ نے سوال کیا طلباء، وہ اگر آپ اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں تو آپ صوفیوں کی صحبت اختیار کریں. سبحان اللہ. ان کی جو صحبت ہے نا، وہ آپ کو الگ، اب آپ کو عاجزی سکھائی جائے گی درس کے ذریعے، تو آپ کو حدیثیں آیتیں سنائی جائیں گی. لیکن جب آپ صوفی کے پاس جائیں گے نا، تو وہ آپ کو کہیں گے چلو بیٹا، سب سے پہلے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے جوتے سیدھے کرنے، جتنے لوگ ملاقات کے لیے آئیں گے ان کے جوتے سیدھے کر کے رکھو، قہوہ لے کر آؤ، انہیں قہوہ پلاؤ. ادب و احترام پریکٹیکلی. پھر اس میں وہ میں اکثر ایک شعر سناتا ہوں کہ تواضع کا طریقہ، یہ صوفیوں کی تعلیمات ہیں، تواضع کا طریقہ صاحبو سیکھو سراہی سے. صحیح. سراہی آپ نے دیکھی ہوگی، جی دیکھی. پانی ڈالتے ہیں مٹی کی، تو اسے جھکانا پڑتا ہے تو پانی ڈلتا ہے. تو کہتے ہیں تواضع کا طریقہ صاحبو سیکھو سراہی سے، کہ جاری فیض بھی ہے، پانی جاری ہے، کہ جاری فیض بھی ہے اور جھکی جاتی ہے گردن بھی. یعنی سراہی کو آپ جب جھکا رہے ہیں تو فیض تو جاری ہے، لیکن وہ گردن بھی جھکا رہی ہے. یہاں تو جس کا فیض جاری ہو تو اس کی گردن اکڑ جاتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں سریا آ جاتا ہے. تو سریا وہیں پر آتا ہے جہاں پر تصوف نہیں ہوتا، وہ فیض نہیں ہوتا، کچھ اور ہوتا ہے، وہ پھر فیوز ہو جاتا ہے. اصل لیکن آپ نے دیکھیں یہاں کنفیوژن ابھی بھی باقی ہے. یہاں تک تو ہمارا ذہن بن گیا، ہمارے سماعت میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں کہ بھائی صوفیہ کی صحبت اختیار کرنی. اب صوفیہ کے روپ میں جو ہے وہ بہت سارے ہیں، کیسے پتہ لگے کہ بھائی یہ اصل صوفی ہے، یہ اصل ہے اور یہ رانگ نمبر ہے، کہتے ہیں نا، کیسے پتہ لگے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور یہ واقعتاً مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ ہمارے ساتھ بھی ہو چکا. میں نے بڑے سفر کیے، بڑے اسفار کیے، اور بڑی جگہوں پہ اپنی بہت انرجی صرف کی، لیکن آخر میں مایوسی ہوئی اور میں وہاں سے مایوس ہو کر لوٹا. ایسے مطلب 5-7 مقامات ہیں، اور چھوٹے نام نہیں، بڑے بڑے نام. میں نے پورے پاکستان میں اسفار کیے. تو جو ظاہر نظر آ رہا ہے وہ بباطن موجود نہیں ہے، کیفیت موجود نہیں ہے. تو اس میں سب سے مین چیز تو یہ ہے کہ آپ 5 نمازوں کی پابندی کریں، تلاوت قرآن کریں، درود پاک پڑھیں، اور استخارہ کریں. اللہ سے طلب کریں کہ مولا تو نے میرا جو روحانی حصہ ہے وہ کس کے پاس رکھا ہے، تو مجھے اشارہ عطا فرما. سبحان اللہ. تاکہ میں وہاں تک پہنچ جاؤں. بہت اچھے. ٹھیک ہے. اب جب آپ اللہ سے مشورہ کریں گے، آپ دیکھیں آج ہمارے یہاں کیا ہے، ہمارے یہاں مرید بنانے کا مطلب ہوتا ہے غلام بنانا، اور کسی کو اپنے ساتھ جوڑنے کا بہترین طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ اس کو مرید کر لو، اب یہ نسل در نسل چلتا رہے گا. اب شیخ مجدد الف ثانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مرید جو ہے وہ پھانسی کا پھندا ہے. کیوں پھانسی کا پھندا ہے؟ کہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، میں نے اپنے آپ کو بچا کے جانا تھا، اب مرید بھی میرے گلے میں آ گیا ہے کہ تم نے اپنے آپ کو تو بچانا ہے، ساتھ میں اس کو بھی بچانا ہے. جی ایسا ہی. تو جب ان کے پاس کوئی بیعت کے لیے آتا تھا تو وہ استخارہ کرتے تھے، اللہ سے پوچھتے تھے کہ یہ جو بندہ میرے پاس آیا ہے، تو نے اس کا روحانی حصہ میرے پاس رکھا ہے یا نہیں رکھا؟
اگر اشارہ موصول ہوتا تھا تو بیعت کرتے تھے، ورنہ کہتے تھے کہ جا کے اللہ سے مشورہ طلب کرو تاکہ تم وہاں پر پہنچ جاؤ جہاں پہ تمہارا روحانی حصہ ہے. کیا کہنے ہیں صاحب، واہ واہ. کیونکہ قیامت کے دن میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ تمہارا تو روحانی حصہ اللہ نے مجھے دیا ہی نہیں تھا اور میں نے 40 سال تک تمہیں اپنے ساتھ روکے رکھا. تو میں تو آخرت میں پھنس جاؤں گا، اس لیے میرے پاس نہ رکھو، تم اللہ سے جا کے مشورہ کرو. تو درود پاک پڑھتے ہوئے آپ استخارہ کریں. اللہ تعالیٰ شکر خورے کو شکر دیتا ہے. حافظ صاحب آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، آپ ان تک پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے، اگر آپ کی طلب سچی ہوگی تو آپ انشاءاللہ پہنچ جائیں گے، اور جب آپ ان تک پہنچ جائیں گے تو پھر وہ آپ کے باطن کو بدل دیں گے اور آپ روحانی طور پر جو ہے نا وہ پھر محسوس کریں گے کہ کیفیت کیا ہو رہی ہے. اس میں بس ایک چیز یاد رکھیں کہ کثرت کی طرف نہیں جانا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ میں کثرت کی طرف چلا جاؤں کہ جس کے پیچھے بہت زیادہ ہیں تو ہم اس کے پیچھے ہو جائیں. ایک بات یاد رکھیں کہ حق سے لوگوں کو پہچانا جاتا ہے، لوگوں سے حق کو نہیں پہچانا جاتا. اور عام الفاظ کر دوں تو حق سے کثرت کو پہچانا جا سکتا ہے لیکن کثرت سے حق کو نہیں پہچانا جا سکتا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حق تعداد میں تھوڑے ہوتے ہیں، جیسے کربلا کا واقعہ لے لیجیے کہ مقابلے میں فوج بڑی ہے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعداد میں قلیل ہے لیکن وہی حق ہے. وہی حق ہے. بدر کے اندر آپ دیکھ لیجیے 313 ہیں. تو آپ اگر پیمانہ یہ بنا لیں گے کہ چونکہ زیادہ ہیں اس لیے حق ہے تو یہ نہیں ہے. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوگا کہ آپ کو کوئی ایسا قلندر ملے گا کہ جسے دنیا میں کوئی ایک بندہ نہ جانتا ہوگا. میں اکثر مثال دیتا ہوں، آپ نے نام سنا ہوگا تذکرۃ الاولیاء کتاب، اس کے مصنف شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ. یہ بیسیکلی جو ہے وہ عطار تھے. اس زمانے میں عطار کہا جاتا تھا پنساری کو. ان کے والد صاحب کی بہت بڑی شاپ تھی، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، یہ کاؤنٹر پہ بیٹھ گئے، اب یہ تجارت کر رہے ہیں. ایک بندہ آ کے ان کے سامنے کھڑا ہو گیا. اب دیکھیں قلندر کیا ہوتا ہے، یہ بیٹھے ہوئے کچھ لکھ رہے تھے تو وہ آ کے کھڑا ہوا اور گھور گھور کے انہیں دیکھ رہا ہے. تو بندے کو محسوس ہو جاتا ہے سامنے کوئی رکھا. آپ نے قلم روکا، آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا، بھائی کیا گھور رہے ہو، جاؤ اپنا کام کرو. تو انہوں نے آگے سے ایک جملہ کہا کہ جانا میں نے بھی ہے، جانا آپ نے بھی. میں تو چلا جاؤں گا، میرے پاس تو یہ ایک کمبل ہے. تم کیسے جاؤ گے جو اتنی بڑی دکان لے کر بیٹھے ہوئے؟ آپ کی کیفیت بدلی، آپ نے قلم رکھ دیا. آپ نے کہا اچھا تم بتاؤ تم کیسے جاؤ گے؟ تو اس نے کہا اچھا میں کیسے جاؤں گا، میں تو ایسے جاؤں گا. یہ کہہ کے وہ لیٹے، اپنا کمبل اپنے اوپر لیا اور ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر لی. اب آپ سوچئے کہ اس وقت کیفیت کیا ہوگی شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ کی. اب شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ یکدم گھبرا گئے کہ سامنے ایک شخص ہے اور وہ انتقال کر گیا. آپ نے کاؤنٹر سے نکل کر ان کو چیک کیا تو ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی. بہرحال آپ نے ان کی تجہیز و تکفین و تدفین فرمائی اور اس کے بعد آپ نے اعلان فرمایا کہ آج کے دن، آج ہماری شاپ کا دکان کا آخری دن ہے، جس کو جو چاہیے وہ لے لے فی سبیل اللہ. آج کے بعد فرید الدین تجارت نہیں کرے گا، اپنے رب کو تلاش کرے گا. تو آپ دیکھیں کہ چند سیکنڈز کے اندر، چند لمحات کے اندر اس قلندر نے شیخ فرید الدین عطار امت کو عطا کر دی. آپ مولانا روم کو دیکھ لیجیے، شمس تبریز رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک نظر نے مولانا روم بنا دیا. مولانا روم نے آج بھی قونیا کو رنگا ہوا ہے. اگر کبھی آپ ترکی جائیں، قونیا جائیں، آپ اگر ہوٹل پہ جائیں گے تو وہاں پر آپ کو جو بیرا نظر آئے گا، آپ اس سے گفتگو کریں وہ پراسرار گفتگو کرے گا. آپ وہاں پر درزی کے پاس جائیں، آپ اسے ناپ دے رہے ہوں گے اور وہ تصوف کی پراسرار گفتگو کر رہا ہوگا. آپ کو ایسا لگے گا کہ پورا قونیا جو ہے وہ ایک پراسرار علم میں رنگا ہوا ہے. تو وہ مولانا روم کی جو کیفیت ہے، ان کے مزار پہ آپ جا کے بیٹھیں، خاموشی کے ساتھ پوری دنیا سے لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنا روحانی حصہ مزار سے حاصل کر رہے ہیں. تو وہ جو رنگ ہے صحبت کا وہ آج بھی نظر آ رہا ہے. تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ ایسے لوگوں کی صحبت کو تلاش کریں، ان کے پاس بیٹھیں، وہ پھر آپ کو فقیر بنا دیں گے. جب آپ فقیر بن جائیں گے نا تو بقول شاعر کہ سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی. اس کا دل بھرتا ہی نہیں ہے. ایک تمنا پوری ہوتی ہے، دوسری آرزو آ جاتی ہے. لیکن قلندر کا کیا حال ہے؟ فرماتے ہیں قلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کے رقص کرتا ہے. سکندر کھا کر اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اور قلندر جو ہے، صوفی جو ہے، وہ مطلب جانوروں کو کھلا کر، لوگوں کو کھلا کر مطمئن ہوتا ہے. تو اس لیے جب آپ تصوف کے رنگ میں رنگ جائیں گے تو آپ کا زاویہ نظر بدل جائے گا. کیا کہنے، سبحان اللہ. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں.